جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ناظرین، آج ہم باتیں کریں کہ فلسطین کے لوگوں کو اس وقت کون سے عمل کو اختیار کرنا چاہیے. میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ آپ جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہیں کہ فلسطین کے لوگوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس وقت وہ پری پلان ہے. ایسا نہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کی آپس میں بات چیت بنی اور بات چیت میں جو ہے کسی قسم کے مسائل کا ان لوگوں کو سامنا کرنا پڑ گیا اور ایک دوسرے پہ حملہ کرنے لگے. اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسرائیل والے یہ جو لوگ ہیں یہ پری پلان جو ہے فلسطین والوں پر حملہ کر رہے ہیں اور انہیں نیست و نابود کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور ان کی زمینوں کو اپنے قبضے میں لینے کی ان کی سعی و کوشش جاری ہے. میں آپ حضرات کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، تمہیں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، تم پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ تمہارے ہی عملوں کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے ہی گناہوں کے اثرات ہیں. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ رب العزت تو وہ ہیں جو تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت ساری غلطیوں پر پکڑ نہیں فرماتا. تو دوسری بات ناظرین، میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بات بتاتا چلوں، جنت کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے اور مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑا لینا بھی کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے بھی متبرک مقام ہے، ان کے لیے بھی وہ پاکیزہ جگہ ہے. لہٰذا جنت میں داخل ہونا اور یہ مسجد اقصیٰ کو ان یہودیوں کے چنگل سے چھڑا لینا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں جو ہے بہت ساری مصیبتوں کا، پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کہ یہ لوگ کیا سمجھ رکھے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، حالانکہ اس سے پہلے کتنے لوگ ایسے گزر چکے ہیں کہ جن کے اوپر سختی اور تنگی مصیبتیں آئیں. وزلزلوا، وہ لوگ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان والے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گے. سنو، الا، آگاہ ہو جاؤ، ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد قریب ہے. دوسری جگہ اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے ام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفترون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس بات پر کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم مومن ہیں اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے، ان کا ایگزام نہیں ہوگا؟ نہ. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تم سے پہلے بہت سارے لوگ ایسے گزر چکے ہیں کہ اللہ نے ان کا ایگزام لیا، اللہ نے ان کو مصیبتوں میں ڈالا تاکہ اللہ جانچے، پرکھے، جان لے کہ کون تم میں سے سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. آگے اللہ پھر ان لوگوں کے بارے میں بھی بیان فرماتا ہے ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، یہ جو لوگ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، یہ جو لوگ گناہوں کے عملوں میں ملوث ہیں، گناہ کے کاموں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ لوگ کیا سوچ رکھیں ان یسبقونا، کہ وہ اللہ سے آگے نکل جائیں گے، ان سے ان کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگے. ساء ما یحکمون، بےہودہ سوچ ہے ان کی، ان کا یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو حکم ہے وہ بیکار ہے، وہ اللہ کے حکموں سے، اللہ کی پکڑ سے آگے نہیں نکل سکتا. تو میں یہاں پر رک کے اپنے فلسطینی بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صبر بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ صبر کے دامن کو تھامے رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک دن جو ہے مسجد اقصیٰ جو ہے آپ کے قبضے میں پھر سے واپس آ جائے گی. اور اگر آپ نے صبر کے دامن کو نہیں تھاما، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے آپ پر آزمائشیں ہوں، اور یاد رہیں کہ اللہ رب العزت کو اس چیز کا حق بنتا ہے، حق پہنچتا ہے کہ اللہ جب چاہے، جس کو چاہے اللہ مصیبت میں ڈالے اور ان کا ایگزام لے، اس کا امتحان لے. پھر اللہ رب العزت جو ہے امتحان کے بعد جو ہے آسانیوں سے نواز
نوازتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ پہلے مشکل ہے اس کے بعد آسانی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرعون کی بیوی ہے۔ فرعون کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری بیوی آسیہ مجھے خدا نہیں مانتی ہے۔ فرعون اپنی بیوی کو بلاتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے، اس سے گفتگو کرتا ہے، کہتا ہے دیکھ تو میری سب سے محبوب بیوی ہے، پوری قوم میں سے تمہارے حسن و جمال کی وجہ سے میں نے تجھے جو ہے انتخاب کیا اور تجھے اپنی بیوی بنایا، دیکھ تو مجھے خدا مان لے ورنہ میں بھی تمہارے ساتھ وہی حشر کروں گا جو میں نے مشاطہ باندی کے ساتھ کیا۔ اب فرعون کی بیوی کا اتنا سننا تھا کہ وہ کہنے لگتی جا تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تو موسیٰ کے رب کو اپنا رب مانتی ہوں۔ اب فرعون جو ہے بھوکلا جاتا ہے اور دوبارہ جو ہے دربار میں آتا ہے اور لوگوں کو بلا کر کہتا ہے کہ دیکھو موسیٰ نے کیسی سازش کی ہے کہ موسیٰ نے تو میری بیوی کو اپنی جال میں پھنسا لیا۔ اب تمام درباریوں کے سامنے بیوی کو پھر بلایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ تو اس محل میں پلی بڑھی ہے، تو ناز و نعمت میں پلی بڑھی ہے، تو میری بہترین محبوبہ ہے، تو مجھے اپنا الہ مان لے ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جہاں تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تجھے اپنا الہ نہیں مانتی۔ فرعون جو ہے اپنے درباریوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے جسم سے لباس اتار دیے جائیں۔ محترم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ حیا ہوتی ہے۔ مرد کے جسم کے کپڑے اگر اتار دیے جائیں تو مرد یہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اندر چلا جاؤں، تو مردوں کے مقابلے میں تو عورتوں کی حیا زیادہ ہوگی۔ اب آپ ذرا محسوس کریں کہ ایک عورت کے جسم سے کپڑے اتارے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ اپنے ایمان سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف امتحان ہے، اب وہ بیچاری کرے تو کرے کیا، لیکن پھر بھی فرعون پھر پوچھتا ہے کہ تو مجھے خدا مان لے۔ پھر وہ کہتی ہے آسیہ کہ نہیں میں تجھے خدا نہیں مانتی، ہرگز نہیں مانتی۔ اب فرعون جو ہے بطور سزا کے اپنے درباریوں کو حکم دیتا ہے کہ آسیہ کے چہرے کو میرے محل کی طرف گھما دو تاکہ موت کے وقت اس کو احساس ہو کہ میں نے ان محلات کی ناز و نعمت کو چھوڑا، میں نے اتنی آسائشوں اور آرام کی چیزوں کو چھوڑا جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا ملی۔ لہٰذا حضرت آسیہ کے چہرے کو جو ہے فرعون کے محل کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ پھر ان سے پوچھا جاتا ہے پھر وہی جواب۔ اب فرعون کہتا ہے کہ دیکھ میں تمہاری سزا میں اضافہ کروں گا۔ حضرت آسیہ کہتی جا تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ اب فرعون حکم دیتا ہے کہ اس کے جسم سے چمڑی الگ کر دی جائے۔ اب سوچے نا محترم کہ ایک زندہ آدمی ہے اور اگر اس کے جسم سے چمڑے کو الگ کر دیا جائے تو ان کو کس طریقے سے محسوس ہو رہا ہوگا۔ فرعون نے اتنے ہی پہ بس نہیں کیا، آگے آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اس کے جسم میں جو ہے مرچی اور نمک کو لگایا جائے۔ اب جب مرچی اور نمک ان کے جسم میں استعمال کیے گئے تو جس کی وجہ سے وہ تڑپنے لگی مچھلی کی طرح، اور تڑپتے ہوئے اپنے رب کو پکارتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رب یہ دیکھیے نا، یہ فرعون کہتا ہے کہ یہ میرا محل ہے اور تو دوبارہ کبھی اس میں نہیں جا سکے گی، یا اللہ تو جنت میں اپنے پاس مجھے بہترین محل عطا فرما، ربی بن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور یا اللہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور فرعون اور اس کے عمل سے اور اس کے ظالم قوم سے یا اللہ تو مجھے حفاظت فرما۔ اسی وقت جو ہے حضرت آسیہ شہادت کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ آسانی کے ساتھ حاصل کر لیں گے یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتی رہیں تو ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، اور ان کے انعامات کیا کیا ملیں گے آپ سب جانتے ہیں، یا پھر دوسرے ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو فلسطینی اپنے مسلمان بھائیوں سے میرا یہی پیغام ہے، میرا یہی میسیج ہے کہ آپ صبر کے دامن کو تھامے رکھیں، اور جس مشن میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں ان مشن میں آپ جو ہے حدود اللہ، حقوق العباد کی رعایت کرتے ہوئے آپ اپنے کاموں کو، اپنے مشن کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور ایک دن مسجد اقصی، بیت المقدس اور فلسطین جو ہے آپ کا ہوگا۔